بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 10 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ٹارگٹ کہوٹا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ موساد کا منصوبہ کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے عراق کا ہوا کھڑا کر کے پوری مغربی دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ مستقبل میں اگر عراق کو لگام نہ دی گئی تو یہ خطرہ کسی روز ان کی سلامتی کے لیے بھی چیلنج بن جائے گا۔ اس اخباری مہم کے ذریعے صدر صدام حسین کو ہٹلر ثانی بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کی عجیب سے نفسیاتی تجزیہ کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیا گیا کہ صدر صدام حسین کے دماغ میں ساری دنیا پر حکومت کرنے کا بھوت سوار ہے اور اس کا آغاز وہ عرب کے صحراؤں سے کرے گا۔ انکشاف کیا گیا کہ ایک ایک کر کے عراق اپنے ہمسایہ عرب ممالک کو ہڑپ کر جائے گا اور اس کا آغاز کویت سے ہوگا۔ اتفاق سے ان دنوں کویت اور عراق کے درمیان رم اللہ آئل فیلڈ کا جھگڑا چل رہا تھا اور عراق نے بجائے کویت کا قرضہ لوٹانے کے الٹا اسے $2.5 بلین جرمانہ ادا کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا کہ وہ عراق کے حصے کا تیل چوری کر کے فروخت کرتا رہا۔ صدام کا جارحانہ لہجہ اسرائیل کے حق میں نعمت غیر مترقبہ ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے عراق کی توپوں کا رخ بڑی کامیابی سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی طرف موڑ دیا۔ بریگیڈیئر شبیر کے گماشتے ساری دنیا میں متحرک ہو گئے تھے۔ عراق کے نزدیکی دوست بھارت کا سفارت خانہ موساد کے ایجنٹوں کا مرکز بن گیا تھا۔ بھارتی سفارت خانے میں موجود رو کے ایجنٹ موساد کے زرخرید غلاموں کی طرح ایک ایک اطلاع اسرائیل پہنچا رہے تھے۔ یہودیوں نے بڑی کامیاب چال چلی تھی۔ انہوں نے اپنی دانست میں عراق کو صفائے ہستی سے ہی مٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن عراق ہی کیوں؟ وہ تو اس سے بھی آگے سوچ رہے تھے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ موساد کے ماہر بڑی ہوشیاری سے ایک ایک مہرہ آگے بڑھا رہے تھے۔ شطرنج کی ہر چال ان کے حق میں جا رہی تھی۔ عراق اور کویت کا تنازع بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے ساری دنیا کے میڈیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور عراق کے جارحانہ اقدام سے بہت پہلے ہی انہوں نے عالمی رائے عامہ کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ کویت کے شہریوں پر ایک بلائے ناگہانی ٹوٹ پڑی۔ صبح کے 2 بجے جب کویت کو عراق ملانے والی سرحد پر بنی واحد کسٹم پوسٹ کو عراق ریپبلکن گارڈز، جو عراق کی بہترین افواج شمار ہوتی ہے، اپنے ٹینکوں اور بکر بند دستوں کی مدد سے رونتی ہوئی کویت میں داخل ہو گئیں۔ کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر عراقی افواج کویت کی سرحدی قصبے ابدالی میں داخل ہو گئیں، جہاں سے کویت کی مشہور سپر ہائی وے کا آغاز ہوتا ہے۔ شہر یہاں سے 80 میل دور تھا اور صدام کا حکم تھا کہ کویتیوں کے صبح بیدار ہونے تک کویت پر مکمل کنٹرول کر لیا جائے۔ عراقی افواج کے سپر ہائی وے پر 6 قطاروں میں شہر کی طرف برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی۔ حالانکہ ان کو کہیں بھی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن عراقی افواج ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے شہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مقصد صرف کویتیوں کو ہراساں کرنا تھا۔ صبح سورج طلوع ہونے پر عراقی شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ کویت کے امن اور عیش پسند شیوخ کے لیے وہ صبح کسی قیامت کی رات سے کم نہیں تھی۔ جب انہوں نے اپنے پرتعیش محلوں اور مکانات کی کھڑکیوں سے باہر جھانکا تو زمین پر عراق کی افواج قابض تھیں اور فضا میں عراقی طیارے اور ہیلی کاپٹر دندنا رہے تھے۔ کویت کے شہریوں کے لیے یہ لرزہ دینے والا اور جان لیوا منظر تھا۔ کئی شہری تو اس کی تاب ہی نہ لا سکے اور دہشت سے ہی ہارٹ فیل ہونے سے مر گئے۔ کویت کے پاس مزاحمت کرنے کے لیے تھا ہی کیا؟ کسی محافظ نے جذباتی ہو کر اکا دکا گولی چلا بھی دی تو عراقی میکنائزڈ ڈویژن کا کر بھی کیا سکتی تھی؟ امیر کویت کی خوش قسمتی تھی کہ عین ان لمحات میں جب عراقی افواج کے پھینکے ہوئے راکٹ شاہی پیلس سے کچھ فاصلے پر پھٹ رہے تھے اور کسی بھی لمحے وہ کسی ایسے پھٹتے ہوئے راکٹ کا نشانہ بننے والے تھے، امریکیوں نے حق نمک ادا کر دیا۔ امیر کویت کو حالانکہ 24 گھنٹے پہلے ہی امریکی سیٹلائٹ کی طرف سے پینٹاگون کو فراہم کردہ تصاویر کی مدد سے تیار کردہ رپورٹ کی بنیاد پر کویت پر عراقی افواج کی ممکنہ جارحیت کی اطلاع پہنچا دی گئی تھی، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی شاید یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک برادر مسلمان ملک جس کی انہوں نے عراق ایران جنگ کے دوران
بے تحاشا مدد کی تھی، اپنے دوسرے مسلمان اور عرب ممالک کے اخلاقی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے مروجہ انسانی اور اخلاقی حدود کو روند کر ان پر چڑھ دوڑے گا۔ امیر کویت کا دل امریکیوں کی اس وارننگ کو نہیں مان رہا تھا، البتہ حفظ ما تقدم کے لیے ان کے محافظوں نے امیر کے اچانک فرار کی تیاری ضرور مکمل کر رکھی تھی۔ جیسے ہی 2 اگست کا آغاز ہونے پر عراقی افواج نے کویت کی طرف بڑھنا شروع کیا، امریکی سیٹلائٹ نے پینٹاگون اور CIA کو ریڈ الرٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی امیر کویت کے سرہانے رکھے خصوصی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ایک ہمدرد آواز نے اپنی شناخت کروانے کے بعد انہیں اسی لمحے اور اسی حالت میں کویت سے نکل جانے کی ہدایت کی۔ فون ابھی امیر کویت نے کریڈل پر رکھا ہی تھا جب اس کے حساس کانوں نے دور سے آتی بمباری کی آوازیں سنی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے 2 خصوصی محافظ تمام آداب بالائے طاق رکھ کر امیر کویت کو خوابگاہ میں گھس گئے۔ ہیلی کاپٹر تیار ہے امیر، ان میں سے ایک نے کہا۔ چلو، امیر کویت نے کہا۔ ان حالات میں بھی ان کا حوصلہ اور عزم برقرار تھا۔ صدام کی افواج پیلس سے بمشکل 7-8 منٹ کی دوری پر تھی جب امیر کویت کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا۔ مستعد پائلٹ نے حالات کی نزاکت کا مکمل ادراک رکھا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر اس انداز سے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ اڑا کر سعودی عرب کی سرحد کی طرف لے گیا کہ اس کے تعاقب میں لپکنے والے گولے اور میزائل بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ سعودی سرحد کی طرف محو پرواز امیر کویت صبر اور تسلیم و رضا کا پیکر بنا۔ اپنے اس اقدام پر ضرور مطمئن تھا کہ اس نے 3-4 روز پہلے محل کی خواتین اور بچوں کو سعودی عرب پہنچا کر خود کو آنے والے طوفان کی تباہ کاریوں سے قدرے محفوظ کر لیا تھا۔ عراقی ریپبلکن گارڈز کے مستعد دستے جب محل میں داخل ہوئے تو امیر کویت کا خالی بستر ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ معمولی مزاحمت ہوئی جس میں ایک شہزادہ مارا گیا اور عراقیوں نے محل پر قبضہ کر لیا۔ اگلے ہی لمحے عراقی ٹینک کویت کے سینٹرل بینک کو اپنے گھیرے بھلے رہے تھے، جہاں کویت کا زیادہ تر زر ضبط اور سونے کی اینٹیں رکھی جاتی تھیں۔ عراقیوں نے سارا سونا اور نقدی لوٹ لی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بڑی بڑی عمارات پر بغیر کسی وجہ کے گولہ باری شروع کر دی اور چند منٹوں میں ہی انہیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ کویت کی انفارمیشن منسٹری میں واقع ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی عمارات ان ٹینکوں کی وحشیانہ گولہ باری کا اگلا نشانہ بنی، جہاں سے ایک ہی پیغام تکرار کے ساتھ نشر ہو رہا تھا: ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ چند منٹ کے اندر اندر اس آواز کا دم گھٹ گیا۔ عراقیوں نے دوپہر ڈھلنے تک کویت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ صدام حسین نے امریکی انٹیلیجنس کو کبھی نہ بھولنے والا سرپرائز دے دیا تھا کہ کیونکہ ڈیگو گارشیا میں مقیم بحری بیڑا اس پوزیشن میں تھا کہ وہ جارحیت کا مقابلہ کر پاتا اور امریکن ریپڈ فورسز گوامان سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیتا۔ لیکن جون کے آخر میں اچانک ہی CIA کو یہ امید ہو چلی تھی کہ صدر صدام حسین نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے اور اب وہ شاید کویت پر فوج کشی نہ کرے۔ اس اطلاع کو بنیاد بنا کر ڈیگو گارشیا میں مقیم MPS 5 کارگو جہازوں میں سے ایک کو کچھ تکنیکی خرابیاں دور کرنے کے لیے نارفوک بھیج دیا گیا۔ جولائی میں دوسرے جہاز کو بھی ایک ایسے ہی مشن پر روانہ کر دیا گیا، اور جب صدام نے کویت پر شب خون مارا تو امریکیوں کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس درمیان اپنا آخری جہاز بھی جنوبی افریقہ کے پانیوں میں پہنچا دیا تھا، جسے وہاں سے بحر ہند پہنچنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے۔ صدر بش اس وقت 7,000 میل کی مسافت پر مغرب میں وقت کے 8 زونوں کے فاصلے پر وائٹ ہاؤس کے فیملی کوارٹرز میں موجود تھا۔ صبح 8 بجے کا عمل تھا جب اچانک صدر کے مخصوص فون کی گھنٹی بجی۔ نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر برینٹ اسکوکرافٹ لائن پر تھا۔ اسکوکرافٹ نے لگی لپٹی رکھے بغیر صدر کو سب کچھ بتا دیا۔ ممکن ہے وہ صدر کے سامنے جا کر یہ بات اتنی جلدی نہ کہہ پاتا۔ ایک لمحے کے لیے امریکی صدر کا بلڈ پریشر ایب نارمل ضرور ہوا، لیکن چند سیکنڈ میں ہی اس نے ہیجانی کیفیت پر، جس سے وہ اس حادثے کی خبر سنتے ہی دوچار ہوا تھا، قابو پا لیا۔ جناب والا، امیر کویت کو بر وقت مطلع کر دیا گیا اور وہ بحفاظت سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ اس کو کرافٹ کو اندازہ تھا کہ صدر کی کس ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے۔ اس نے اپنی دانش میں یہ اطلاع دے کر صدر کو قدرے نارمل کرنا چاہا تھا۔ تھینک گاڈ، امریکی صدر نے کہا، میں جلدی پہنچتا ہوں، ہنگامی میٹنگ کا بندوبست کرو۔ یہ کہہ کر صدر نے کوئی استفسار کیے بغیر فون بند کر دیا۔
صدر کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ CIA کو 3 روز پہلے تک اس بات کا یقین کیوں نہ آ سکا کہ صدام کویت کو ہڑپ کر جائے گا۔ کیا واقعی صدام نے امریکنوں کو کبھی نہ بھولنے والا سرپرائز دیا تھا؟ 1 گھنٹے کے بعد صدر بش نیشنل سیکیورٹی کونسل کی خصوصی میٹنگ میں موجود تھا۔ اس کے بعد رات گئے تک مشاورت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس درمیان صدر مسلسل ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا رہا۔ رات کے آخری پہر بلاخر وہ چند اہم فیصلے کرنے کے بعد اپنی خوابگاہ میں سوچنے کے لیے چلا گیا۔ اگلی روز صبح اسکو کرافٹ اپنے آفس میں صدر امریکہ کے 2 انتظامی احکامات ٹائپ کروا رہا تھا، جن کے مطابق امریکہ میں کویت اور عراق کے اثاثے منجمد کر لیے گئے تھے۔ صبح 6 بجے صدر بش اپنے اوول آفس میں اسکو کرافٹ کے ساتھ ان آرڈرز پر دستخط کرنے کے بعد فوری جنم لینے والے مسائل کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا۔ اس وقت زیر بحث اور اہم سوالات یہ تھے کہ اپنے حلیفوں کو کس طرح اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ بھی عراق اور کویت کے اثاثے منجمد کر دیں، اسرائیل کو ممکنہ مداخلت یا جارحیت سے کیسے روکا جائے، اور سب سے اہم بات کہ روس کو اپنا مکمل ہم خیال کیسے بنایا جائے۔ اس علاقے میں امریکی اثر و رسوخ کو جو شدید دھچکا لگا تھا، اس سے کیوں کر نمٹا جائے اور امریکہ کی عالمی ساکھ کیسے بحال کی جائے۔ صدر صدام حسین نے امریکہ کو بہت مناسب وقت پر رگیدا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں حملے کے لیے بہترین وقت کا استعمال کیا تھا اور عین ان دنوں میں کویت پر قبضہ کیا تھا جب امریکہ روسی صدر گورباچوف کو درپیش مشکلات کے ازالے اور جرمنی کے دوبارہ اتحاد جیسے اہم مسائل میں الجھا ہوا تھا، اور صدر بش کو مغربی ممالک کے دورے پر جزیرہ اسپین آ جانا تھا۔ CNN سے حملے کی خبر نشر ہونے کے بعد جب صدر بش پہلی بار منظر عام پر آیا تو اس پر سکتہ طاری تھا۔ اس نے اخبار نویسوں کے بیشتر سوالات کے جوابات میں خاموشی اختیار رکھی۔ بہرکیف اس نے مغرب کا دورہ منسوخ نہیں کیا اور اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق جزیرہ اسپین کی طرف پرواز کر گیا، جہاں برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مغرب کی طرف دوران پرواز صدر بش نے سعودی عرب کے شاہ فہد اور مصر کے صدر حسنی مبارک سے ٹیلی فون پر بات کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دونوں حکمرانوں کے لیے عراق کی اس جارحیت سے کیا نفسیاتی اور سیاسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ جزائر اسپین میں مارگریٹ تھیچر اور صدر بش کے درمیان 2 گھنٹے تک علیحدگی میں خفیہ مذاکرات جاری رہے۔ مارگریٹ تھیچر بہت مضبوط عورت تھی۔ مسٹر پریزیڈنٹ، میں آپ کے رد عمل سے مطمئن نہیں۔ صدام کو لگام دینی پڑے گی۔ اسے یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ اس نے ساری دنیا کو للکارا ہے اور اب وہ جوابی کارروائی سے نہیں بچ سکتا۔ اس نے امریکی صدر سے بالآخر 2 ٹوک لہجے میں کہا، ہمیں فوراً اس طرف فوجیں روانہ کرنی ہوگی، آپ فرانس کی فکر نہ کریں۔ آئرن لیڈی نے امریکی صدر کو جس طرح اب تک 2 مرتبہ سکون آور ادویات دی جا چکی تھی اطمینان دلایا۔ بلا شبہ صدر بش کا یہ دورہ بہت کامیاب تھا۔ مارگریٹ تھیچر نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ واشنگٹن پہنچنے پر صدر بش نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اس نے اپنے مشیروں سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ اس خطے میں امریکہ کے کن مفادات کو خطرہ درپیش ہے۔ صدر کو تفصیل کے ساتھ مکمل صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ میٹنگ کے خاتمے تک وہ بہرحال ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ صدر بش نے عراق پر فوج کشی کر کے صدام حسین کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا لانگ ٹرم منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اشارتاً ہی یہ بات کی تھی۔ صدر کو ابھی ایک اور اہم میٹنگ کے نتائج کا اعلان تھا۔ اسی روز دوپہر کے بعد پینٹاگون کے اندرونی خفیہ کمرے میں امریکہ میں متعین سعودی سفیر شہزادہ سلطان، امریکی وزیر دفاع ڈک چینی اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل کولن پاول اس اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ آپ صدر محترم کو میری حکومت کے یہ جذبات پہنچا دیجیے کہ امریکہ صدام کو نکالنے کے بعد جو سزا دیتا ہے ہمیں اس پر شک ہے۔ صدر کو بتا دیجیے کہ ہم نے صدر جیمی کارٹر کی اس کارروائی کو ابھی تک بھلایا نہیں ہے، جب ایک ایسے ہی خلفشار کے موقع پر صدر جیمی کارٹر نے مملکت سعودیہ کے تحفظ کے لیے صرف 1 درجن غیر مسلح F-15 طیارے بھیجے تھے۔ اس مرتبہ کوئی بے وقوف ہی ایسی امداد قبول کرے گا۔ شاہ فہد کو ایسی امداد کی ضرورت نہیں جو اونٹ کے منہ میں زیرے سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو۔ ہمیں اس امر کی یقین دہانی درکار ہے کہ کیا واقعی امریکہ صدام کو لگام دینا چاہتا ہے۔
जनरल पावल और डिक चीनी शहजादे के जारहाना मूड से अंदाजा लगा रहे थे कि अमेरिका की जान सस्ती छूटती नजर नहीं आती। उन्होंने शहजादे को मुतमईन करने के लिए पेंटागन में इराक के मुतवक्का हमले से सऊदी अरब को महफूज रखने के लिए डिजाइन किए गए नक्शे दिखाने शुरू कर दिए। ये नक्शे एक बंडल की सूरत में गुज़िश्ता कई सालों से बंधे रखे थे और आज एक मुद्दत के बाद इन्हें खोलने की जरूरत महसूस हुई थी। इसी प्लान के मुताबिक बवक्त जरूरत 3 डिवीजन फौज, एक एयर विंग और एक एयर कैरियर टास्क फोर्स खलीज में रवाना की जाती। डिक चीनी ने शहजादे से कहा, गो, सदर अभी तक मुतजब्जिब है, लेकिन उम्मीद है कि वो इसकी इजाजत दे देगा और जल्द ही अमरीकी अफवाज खलीज की तरफ रवाना हो जाएंगी। शहजादा इस मंसूबे से बहुत मुतमईन था, लेकिन उसने अमरीकियों को बावर कराना जरूरी समझा कि सऊदी अरब को ढीली ढाली इमदाद हरगिज कबूल नहीं। शाम 5 बजे सदर बुश कौमी सलामती कौंसिल के एक और हंगामी इजलास में मौजूद था। जनाब सदर, हमारी इत्तलात के मुताबिक अफवाज जुनूब में सऊदी अरब की तरफ पेशकदमी करने वाली है। इराक़ी मुंतखब अफवाज के हरावल को चौकस कर दिया गया है और सद्दाम हुसैन मशरक़ी सऊदी अरब में वाक़ तेल के चश्मों पर कब्जा करके सऊदियों की शहरक पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहता है। जनाब सदर, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सऊदियों के लिए इराक़ी रिपब्लिकन गार्ड्स को पीछे धकेलना मुमकिन नहीं होगा। सीआईए के डायरेक्टर वेलिस बिटर्स ने लगी लिपटी रखे बगैर सदर को बड़े दावे से कह दिया। बहस का नया दरवाजा खुल गया। इस मीटिंग में मौजूद बेशतर जर्नलों का ख्याल था कि विलियम ने सीआईए की गुज़िश्ता नाकामी से, जो इराक़ी अफवाज के अचानक हमले से लाइल थी, दिल बर्दाश्ता होकर इतनी सख्त बात कह दी है कि वो इस तजवीज़ से मुकम्मल इत्तफाक नहीं करते। लेकिन अमरीकी सदर को विलियम से मुकम्मल इत्तफाक था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सद्दाम का अगला हदफ सऊदी अरब है। तेल की सप्लाई पर कंट्रोल हासिल करना उसका मतमाए नजर है। अब हमारे लिए कोई मसलहत बाकी नहीं रही। मैं अमरीकी मफादात और आलमी मईशत को दाव पर लगाने का खतरा मोल नहीं लूंगा और अब बड़ी मुहिम जोई नागुजीर होती जा रही है। सदर ने फैसला कुन लहजे में कहा, जनाब सदर, क्या हम ये समझें कि आपने रेत में दीवार खड़ी करने का फैसला कर लिया है? जनरल पावर ने अमरीकी सदर के दिल के गहराइयों में झांक लिया कि अमरीकी फौज के कमांडर इन चीफ यानी अमरीकी सदर ने दरिया की गहराइयों में उतरने का खतरनाक फैसला कर लिया है। कुछ भी करना होगा, सद्दाम को सबक सिखाना होगा। अमरीका कम से कम इतनी फौज खलीज में उतारे कि सद्दाम को छठी का दूध याद आ जाए और सऊदी अरब पर हमले की जुर्रत न कर सके। सदर अभी तक हतमी बात नहीं कह रहा था। जनाब सदर, कौन सी अफवाज भेजी जाएं? डिक चीनी ने सवाल किया। तुम कल सुबह मुझे कैंप डेविड में मिलो। सदर ने अपने वजीर दिफा की बात का जवाब देने के बजाय जनरल पावल की तरफ देखते हुए कहा। अब वो डिक चीनी से मुखातिब था। हमें खलीज में जाना चाहिए। मेरी मालूमात इतनी मुकम्मल नहीं कि फौरी तुम्हारे सवाल का जवाब दिया जा सके। मीटिंग रूम से कुछ फासले पर मौजूद मुलाकाती कमरे में मिस्र के सफीर से हाथ मिलाने के बाद केस्टाक टेंस की तरफ जाने के लिए अमरीकी मैरीन कोर के हेलीकॉप्टर में सवार होने से पहले सदर ने मिस्र के सफीर से कहा, अगर सऊदी अरब ने इमदाद मांगी तो हम अपने दोस्त को इतने बड़े पैमाने पर इमदाद देंगे कि सद्दाम बौखला कर रह जाएगा। अगली सुबह कैंप डेविड के आस्पेन लॉज में सदर अमेरिका और उसकी मुशावरती टीम ने हतमी फैसला कर लिया था कि अब अमेरिका को बैक वक्त सिफारती और फौजी महाज पर तेजी से आगे बढ़ना था। जॉन बीकर ने यहीं से सिफारती हमले का आगाज किया और शिकार करने मंगोलिया की तरफ चल दिया। वहां से अगले रोज वो मास्को जा पहुंचा। बीकर ने मास्को के कमजोर और मरूब हुक्मरानों को उसी रोज चारों शाने चित कर दिया और रूसी हुकूमत की तरफ से एलामिया जारी हो गया, जिसमें इराक के इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे हथियारों की मअतली का हुक्म सुनाया गया था। एक तरफ बरतानिया के साथ अमरीकी शराकत फायदेमंद थी और दूसरी तरफ अमरीकी इंतजामिया की रूस के साथ वर्किंग रिलेशनशिप ने कमाल दिखाया। अब अमरीकियों ने यूएनओ पर चढ़ाई करना शुरू कर दी थी ताकि इराक की इक्तसादी, बहरी, बर्री और फजाई नाकाबंदी करने पर उस पर दबाव का आगाज किया जाए। अगली मीटिंग में जनरल नॉर्मन शोआर-सुकोफ, आर्मी कमांडर बराए मिडिल ईस्ट, और जॉन केले ने सदर बुश और उसकी काबीना के सामने फौजी इम्कानात और मुमकिन वसाइल की तफसीलात बयान शुरू की। उन्होंने सदर को बावर कराया कि महज बहरी बेड़े और फजाइया से काम नहीं चलेगा और पैदल फौज को मैदान में उतारना नागुजीर हो गया है।
یہ امکان بھی زیر بحث آیا کہ پیدل فوج کا کام صدر حسنی مبارک کو سونپ دیا جائے، لیکن امریکی کمانڈروں کو خطرہ تھا کہ شاید مصری پیدل افواج عراقیوں کو مرعوب نہ کر سکیں۔ وہ بحر صورت بلاد عرب کے ریتیلے صحراؤں میں امریکی بوٹوں کے نشانات ثبت کرنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی فوجوں کی صف بندی کا کام شروع ہو گیا۔ امریکیوں نے طے کیا تھا کہ 82ویں ایئر بورن بریگیڈ کے 2300 جوانوں کو فوراً سعودی عرب روانہ کر دیا جائے، جنہیں بحریہ کے کیریئر جہازوں اور F-15 طیاروں کا تحفظ حاصل ہو۔ 16,500 انفینٹری پر مشتمل میرین بریگیڈ، جس کے ساتھ بھاری بستربند گاڑیاں ہوں گی، نے اس کے بعد روانہ ہونا تھا۔ اس کے پیچھے 101 ایئر موبائل ڈویژن کے 19,000 اور 24ویں ہیوی آرم ڈویژن کے 12,000 جوان، جنہیں صحرائی جنگ کی خصوصی تربیت حاصل تھی، روانہ ہوں گے۔ ابھی تک امریکیوں نے کویت کو آزاد کرانے کے لیے حملے کا اشارہ تک نہیں دیا تھا۔ واحد جارحانہ کارروائی اگر کوئی کی گئی تو وہ یہ تھی کہ اگر صدام حسین نے سعودی عرب کے آئل فیلڈز پر حملہ کیا تو امریکی افواج اس کا منہ توڑ جواب دیں گی۔ صدام حسین نے عراق کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک دی۔ اس نے اچانک ہی اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ عرب بھائیوں سے اس نے اگلے 24 گھنٹوں میں کویت سے نکل جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب اچانک اس نے کویت کو عراق کا صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے شاہ فہد کو پھر ہیجان میں مبتلا کر دیا۔ سعودی حکومت کی طرف سے اچانک ہی امریکہ سے اعلیٰ سطح کا وفد سعودی عرب بھیجنے کا مطالبہ داغ دیا گیا۔ صدر بش نے 14 گھنٹے کے اندر ڈک چینی کو سعودی عرب روانہ ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اسی صبح صدر بش نے اردن کے شاہ حسین کے ساتھ 60 منٹ دورانیہ کی انٹرویو کی ایڈوانس ٹیپ دیکھی۔ انٹرویو نشر ہونے سے پہلے صدر بش نے شاہ حسین سے اس مسئلے پر تعاون کی درخواست کی تھی، اور شاہ اردن نے اس درخواست پر کان دھرنے کے بجائے امریکہ کو لعن طعن شروع کر دی تھی۔ صدر بش کا پیمانہ صبر بالآخر چھلک پڑا۔ کیمپ ڈیوڈ سے واپسی پر جب وہ ہیلی کاپٹر سے باہر نکلا تو غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ مہذب دنیا اس جارحیت کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ کویت کے خلاف جارحیت ہوئی ہے، صدام کو سبق سکھانا پڑے گا۔ بش کو امریکی پریس نے پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ صدر بش کی اس پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد ہی صدر صدام حسین نے اسے مزید تیش دلایا اور مزید 2 ڈویژن فوج سعودی سرحد پر پہنچا دی۔ یہ قدم اس نے ڈک چینی کے جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے چند گھنٹے پہلے اٹھایا تھا۔ آل سعود کے شاہی محلات ایک مرتبہ تو لرز کر رہ گئے۔ ڈک چینی جدہ سے سیدھا ریاض پہنچا۔ اس نے شاہ فہد سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس کی معاونت CIA کے اعلیٰ افسروں نے جو اس کی ٹیم میں شامل تھے کی۔ انہوں نے شاہ فہد کی سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کے سیٹلائٹ کی تصاویر بتاتی ہیں کہ صدام صرف گیدڑ بھبکیاں دے رہا ہے اور اس کے اعلانات کے برعکس اس کی جنگی قوت محدود ہے۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو ہم خود عراقیوں سے نمٹ لیں گے۔ شہزادہ عبداللہ نے جو اب تک خاموش تھا کہا، کویت کا رقبہ سعودی عرب کے ہوٹلوں جتنا بھی نہیں ہے اور ہم اس کی تباہی کی قیمت پر جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ شاہ فہد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ جنگ کی طرف کوچ کا فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ جلالت الملک، امریکن حکومت کی خواہش ہے کہ آپ اپنے ملک سے گزرنے والے عراق کے تیل کے پائپ لائن کاٹ دیجئے۔ یہ اقدام عراقی آمر کو تلملا کر رکھ دیتا۔ اس کے جواب میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ امریکیوں نے سعودی بادشاہ کو امتحان میں ڈال دیا تھا۔ شاہ فہد چند لمحے خاموش رہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے صرف 2 الفاظ کہے اور اپنے خادمین کو مہمانوں کی مدارات کا حکم دے کر ڈک چینی سے ہاتھ ملا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ امریکی وفد نے شاہ کی اس ادا کا معمولی نوٹس بھی نہیں لیا تھا۔ اس مرحلے پر انہیں بہر صورت شاہ فہد کی حمایت درکار تھی، خواہ اس کی انہیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ڈیزرٹ شیلڈ۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈک چینی وائٹ ہاؤس فون کر کے کامیابی کا مژدہ سنا رہا تھا۔ اس کے فون کا رابطہ اوول ہاؤس میں اسپیکر فون سے کر دیا گیا تھا، جہاں صدر بش، اسکوکر کرافٹ اور کولن پاول برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر سے ملاقات کر رہے تھے۔
اسپین سے لندن واپس آتے ہوئے سفارتی دوا کی ایک اور خوراک دینے کے لیے خصوصی طور پر مختصر قیام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس درمیان برطانیہ کی آئرن لیڈی نے صدر بش کو ہر طرح اپنے تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ یورپی یونین میں اب اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ برطانیہ کے کسی فیصلے کے خلاف احتجاج کر سکے۔ ڈک چینی اور صدر بش جب فون پر گفتگو کر رہے تھے تو اس محل میں بیکر، وائٹ ہاؤس کا چیف آف اسٹاف جان سنونو اور نائب صدر ڈان کوئل بھی موجود تھے۔ یہ امریکہ کی منی کابینہ کا اجلاس تھا۔ اگلے روز صدر بش نے ٹی وی پر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطی میں امریکی فوجیں روانہ کرنے کے اہم ترین فیصلے کا اعلان کر دیا۔ ہمارا یہ اقدام جارحیت نہیں بلکہ جارحیت کے خلاف کمزوروں کا دفاع ہے۔ صدر نے کینیڈا اور برطانیہ کا شکریہ خاص طور سے ادا کیا تھا اور یہ گوہر افشانی بھی فرما دی تھی کہ مارگریٹ تھیچر سے بڑھ کر آزادی اور خود مختاری کا دوست کوئی نہیں۔ فرانس، جرمنی اور جاپان سے تعاون کا معاملہ ابھی باقی تھا۔ 1,25,000 امریکی فوجی خلیج کی طرف یلغار کر رہے تھے۔ عالم اسلام پر سکتہ طاری تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے عوام اپنے حکمرانوں سے ٹکرا گئے تھے۔ جذباتی مسلمانوں کو احساس ہی نہ ہو سکا تھا کہ وہ کس عالمی صہیونی سازش کا شکار ہوئے تھے۔ صدام حسین صہیونی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ عالم اسلام کے دو مضبوط ستون عراق اور پاکستان اسرائیل کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح کھٹکتے تھے اور انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ سے وہ نتائج کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں نے امریکہ کو قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ خود کو بازوں میں خویش سپر پاور بتانے والا امریکہ اسرائیل کے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ ساری دنیا کے مدبر مسلمان اور ان کی حکومتیں جو اس سازش کو سمجھنے لگی تھیں اپنے عوام کو ٹھنڈا کر رہی تھیں۔ ان بحرانی لمحات میں جب عالم اسلام بین الاقوامی یہودی سازش کا شکار ہو چکا تھا، بیشتر مسلمان ممالک خصوصاً پاکستان جو اسلام کا آخری قلعہ ہے، سیاستدان اپنے گھناؤنے ہتھ کنڈوں کے ساتھ میدان عمل میں اتر آئے۔ اپنے ذاتی اناد، محرومیوں اور ناکامیوں کو انہوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر عراقی اتحادی جنگ کی آڑ میں اپنا شکار کھیلنا شروع کر دیا۔ دشمن کی سازش کو جانتے ہوئے بھی ناعاقبت اندیش سیاسی گرگے اسے اپوزیشن اور حکومت کی جنگ بنانے پر تل گئے تھے۔ پاکستانی عوام کو حقائق بتائے بغیر اندھیرے میں رکھ کر ایک سازش کے تحت دو کیمپوں میں تقسیم کر دیا، ایک عراق کا حامی، دوسرا مخالف۔ ان حالات میں حکومت کے لیے کوئی سیاسی لائحہ عمل طے کرنے کا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا تھا، حکومت یا تو بین الاقوامی سازش کا مقابلہ کرتی یا پھر اپنے مخالفین سے نمٹتی۔ افسوس، حکومت نے دونوں محاذوں پر شکست کھائی۔ ابو احمد کے لیے عراق کی طرف سے کویت پر قبضے کی اطلاع ایک نہ بھولنے والا سانحہ تھی۔ اس روز جب وہ برمنگھم کی ایک مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، ایک مقامی بھارتی مسلمان نے مسجد میں آ کر یہ خبر سنائی۔ تمام نمازیوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہاں ابو احمد نے اپنی شناخت بدل کر رہائش کر لی تھی۔ وہ چپ چاپ مسجد سے باہر آ گیا۔ اپنے گھر کی طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے اندازے کتنے غلط ثابت ہوئے۔ فلسطینیوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر عراق کو مضبوط کیا تھا اور اس لیے کہ وہ ان کی نئی امید تھا۔ مسلمان حکمرانوں سے وابستہ ان کی امیدیں ایک ایک کر کے دم توڑنے لگی تھی۔ ان حالات میں صدام کے دعوے کو سچ جان کر وہ اس کے سپاہی بن گئے تھے۔ ہر وہ مسلمان جو اسرائیل کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا دعوے دار ہو، ان کے لیے سایہ رحمت تھا۔ ابو احمد اور اس کے ساتھیوں نے سوچ لیا تھا ایک دن آئے گا جب عراق اپنے اعلانات کے مطابق اسرائیل پر حملہ کرے گا اور مسلمانوں کی گمشدہ عصمت واپس لوٹ آئے گی، لیکن اس کے برعکس عراق کے ٹینکوں نے کویت ہی کو روند ڈالا۔ کویت اور دنیا بھر میں موجود بیشتر رہنماؤں نے صدر صدام حسین کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا، لیکن ابو احمد جانتا تھا کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر سادہ دلی کے ہاتھوں مار کھا گئے ہیں۔ وہ سب یہودیوں کے بچھائے گئے جال میں بری طرح پھنس گئے تھے۔ اول تو ابو احمد کو عراق کے کویت پر قبضے کی منطق ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ عراق اس قبضے کو برقرار رکھ سکتا۔ ابو احمد انقلابی مسلمان مجاہد تھا۔ وہ جانتا تھا
کہ غیر مسلم قوتیں کویت کو آزاد کروانے کے چکر میں عراق کا صفایا کر دیں گی۔ اب اس کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ خدا کرے مسلمان ممالک کی کوششیں بار آور ثابت ہوں اور عراق کویت سے اپنی فوجیں نکال لے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر عراق ان حالات میں اسرائیل پر حملہ کر دے تو عالم اسلام اس کی پشت پر کھڑا ہوگا، لیکن اس کی سوچ خوابوں میں رہنے والے مسلمان کی سوچ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اقتدار کے نشے میں اندھا صدام حسین ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو رونتے ہوئے کویت سے بھی آگے بڑھ کر اب سعودی عرب پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اگلے 3 ہفتے صدر بش کے لیے بڑے اعصاب شکن تھے۔ اس درمیان امریکہ خاموشی سے صدام حسین کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ صدام نے سعودی عرب کی فضائی خلاف ورزی متعدد مرتبہ کر کے امریکنوں کو للکارا، لیکن ابھی امریکن خاموش رہو اور انتظار کرو کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ صدر بش کو روزانہ سیٹلائٹ کی تصاویر بھیجی جاتی تھیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ عراقی ہراول دستہ اب سعودی عرب کی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے اور صدام اپنی تازہ دم فوج کے دستے اگلے محاذوں پر بڑھا رہا ہے۔ صدر بش نے اب اگلا سفارتی حملہ کیا اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو مزید مؤثر کروانے کے چکر میں عراق کی بحری ناکہ بندی بھی کر دی۔ خوفزدہ اور انتہائی محتاط امریکیوں کے لیے وہ لمحات انتہائی حیران کن تھے جب امریکنوں نے ایک عراقی آئل ٹینکر کو جو سرحدی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اپنا نشانہ بنایا اور عراق کی طرف سے بغیر مزاحمت کے پسپائی اختیار کر لی گئی۔ حالانکہ امریکی کسی سخت رد عمل کی توقع کر رہے تھے، دیگ کا ذائقہ چکھنے کے لیے امریکنوں نے چند چاول ہی چکھے تھے۔ اب اگر کوئی غلط فہمی باقی رہ بھی گئی تھی تو ختم ہو گئی۔ 3 بحرانی ہفتے اس کیفیت کی نظر ہو گئے۔ ان 3 ہفتوں میں اگر عراق چاہتا تو بڑی آسانی سے گلف کے ساحل کی نچلی سمت میں اردن کے راستے اسرائیل کی طرف متحدہ عرب امارات تک ایڈوانس کر سکتا تھا، لیکن عراق کا مرد آہن صرف گیدڑ بھپکیوں سے کام لیتا رہا۔ ان 3 ہفتوں میں اس نے اتحادیوں کو موقع دیا کہ وہ اطمینان سے اپنی افواج مڈل ایسٹ میں اپنی مرضی کے ساحلوں اور زمین پر اتار لیں۔ صدام کے ڈھول کا پول اس مرحلے پر کھل گیا تھا۔ اس درمیان امریکیوں نے 50 B-52 بمبار طیارے ڈیگو کارشیا میں جمع کر لیے تھے۔ صرف 3 B-52 طیاروں سے اہداف 76,500 پاؤنڈ بارود گرایا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود بیکر اور کرافٹ صدر بش کو جنگ سے حد الوسع اعتراض برنے کی کوششوں میں لگے تھے۔ پینٹاگون نے فی الوقت یہی منصوبہ بنایا تھا کہ اگر ناگزیر ہوا اور عراق نے اپنی افواج سعودی عرب میں داخل کر دیں تو وہ عراق کے انتہائی اہم فوجی نوعیت کے اہداف پر فضائی حملے کریں گے، لیکن زمینی جنگ کا ابھی تک کوئی منصوبہ زیر بحث نہیں آیا تھا۔ ابھی تک امریکن صدام کی دھمکیوں کا جائزہ لے رہے تھے، بالآخر انہوں نے صدام کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ 4 اگست کو جنرل کولن پاول کا حکم پینٹاگون کو موصول ہوا، انڈیپینڈنس اور آئزن ہاور سمیت 50 جنگی جہازوں کا رخ خلیج کی طرف موڑ دو۔ اس روز فلوریڈا میں جنرل شوازوکوف کے ہیڈ کوارٹرز کو انتہائی اہم حکم جاری ہوا، افواج کی صف بندی کے تفصیلی منصوبے تیار کر لیے جائیں۔ اگلے روز چیف آف ٹرانسپورٹ کمانڈر جنرل ہینس فورج جانسن کو حکم ملا کہ وہ امریکی تاریخ میں تیز ترین اور سب سے بڑی فوج کو دور دراز مقامات پر پہنچانے کے لیے اسٹینڈ بائی پوزیشن میں آ جائیں۔ کرنل راک فیلڈ جو واشنگٹن نیوی یارڈ میں سی لیفٹیننٹ کے مرکز پیغامات میں آن ڈیوٹی تھا، کے سامنے احکامات کے ڈھیر لگتے چلے جا رہے تھے۔ بڑی افراتفری میں وہ اپنے دفتر تک پہنچا اور وہاں موجود اہنی سیف سے ایک پرانا نقشہ نکالا جس میں امریکی ہائی کمان کی طرف سے مشرق وسطی میں صف بندی کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اف میرے خدایا، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیونکہ فی الوقت یہ منصوبہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ پینٹاگون کے پاس 88 میں تیار کردہ ایک منصوبہ 10/2/1988 موجود تھا، جس میں پلان کیا گیا تھا کہ امریکہ خلیج فارس میں لڑائی کس طرح لڑ سکتا ہے، لیکن اب اس کا بنیادی مفروضہ ہی غلط ثابت ہو رہا تھا کیونکہ ایران اس جنگ کا حصہ نہیں تھا۔ اس منصوبے کے مطابق بھی صدر کو 30 دن کے اندر اپنے احکامات پینٹاگون کو پہنچانے تھے، جبکہ یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی اور صدام نے امریکہ کو تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔
1989 के मौसम गर्मा में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद कि अब रूस से बराह रास्त तसादुम का कोई खतरा बाकी नहीं था, जनरल शुवाज़ुकोव ने एक नया प्लान 10/2/1990 पर काम शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से अमरीकी अफवाज जुलाई में एक जंगी मश्क कमांड लोस्ट एक्सरसाइज CPX कर चुकी थी और मजीद खुशकिस्मती से इसमें दुश्मन का किरदार यानी इराक ने अदा किया था। इस मश्क के बाद से अमरीकन इस अंदाजे पर पहुंच गए थे कि सद्दाम हुसैन के साथ महाज आराई किसी सूरत में उन्हें किस तरबियत और तंजीम से मैदान कारजार में उतरना है। दौरान जंग अमरीकी फौज की रोजाना सफबंदी का काम पेंटागन के मैजिक कंप्यूटर अंजाम देते थे, जिसे टाइम फेज्ड फोर्स डिप्लॉयमेंट लिस्ट और मुख्तसर नाम टिप फिडल कहा जाता था। टिप फिडल बताता है कि किसी भी शख्स या सामान को किसी भी जगह से मैदान कारजार तक कैसे पहुंचाया जाता है, लेकिन अभी तक 10/2/1990 प्रोग्राम को टिप फिडल के जरिए तरतीब नहीं दिया जा सका था, जिसका मतलब ये था कि ये कंप्यूटर फिल वक्त अमरीकी फौज के लिए खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। इस नाजुक मरहले पर अमरीकी फौज के इंजीनियर ने फौजी मुआवजा अंजाम दिया और रिकॉर्ड मुद्दत में 10/9/1990 को कंप्यूटर में प्रोग्राम कर दिया। डीजर्ट स्टॉर्म, आगे बढ़ो और कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। 6 अगस्त की सुबह जैसे ही ये हुक्म लेंगे हेम्पियन एयरबेस पर मौसूल हुआ, अगले ही लम्हे F-15 तैयारों के 2 स्क्वाड्रन रियाज और दहरान की तरफ परवाज कर गए। इस कार्रवाई के पसे पर्दा सद्दाम हुसैन के जेट तैयारों पर बालादस्ती हासिल करने की हिकमत अमली कारफरमा थी। अमरीकी अपने मायानाज 82 एयरबोर्न डिवीजन के लिए फजाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर चुके थे। 48 F-15 तैयारे सऊदी अरब पर उतरे तो इनके पायलटों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो किसी फजाई झड़प के बगैर यहाँ तक पहुंच जाएंगे। सद्दाम हुसैन ने यहाँ फिर कमजोरी दिखाई और फर्स्ट टेक्निकल एयर विंग पर फजाई कुव्वत होने के बावजूद हमले नहीं किए। अमरीकनों के लिए सद्दाम हुसैन के मिग तैयारे कोई मसला ही नहीं थे, क्योंकि मशरकी यूरोप से निकलने के बाद रूस की इन तैयारों के मुतालिक छोड़ी तमाम मालूमात अमरीकन को मिल चुकी थी। फ्रांस से हाल ही में हासिल करदा 30 मेराज अलबत्ता कोई मसला पैदा कर सकते थे, या फिर वो 2 कवी हैवल 15 हॉक मिसाइल थे जो कुवैत से सद्दाम हुसैन के हाथ लगे थे। अगर इराकियों ने इनका इस्तेमाल सीख लिया तो ये अमेरिकन F-15 के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते थे। अमेरिका के फर्स्ट टेक्निकल एयरविंग के साथ आने वाले 82 एयरबोर्न डिवीजन ब्रिगेड के छाता बरदारों ने तोपों के एन दरमियान अपना कैंप लगाया था। ये ब्रिगेड हल्के एंटी टैंक तैयारों और M55 रिकॉइललेस राइफल्स से लैस था। इसके हमराह कोई टैंक नहीं था। अगले 7 दिनों तक भी अमरीकन यहाँ कोई टैंक नहीं पहुंचा सके। इसके बावजूद सद्दाम हुसैन खामोश रहा। इस दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कॉर्ल एफ की जान पर बनी रही। वो जानता था कि इस ब्रिगेड के पास सद्दाम हुसैन के हमले का कोई जवाब नहीं। अगर सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब की सरहद उबूर कर ली तो दहरान तक कोई ताकत उसके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती थी। लेकिन खुशगवार हैरत से अमरीकनों के मुंह खुले के खुले रह गए कि सद्दाम हुसैन के फौजी इस दरमियान सिर्फ दूरबीन लगाए सहरा का तमाशा करते रहे। डीजर्ट शील्ड का पहला महीना जनरल शुवाज़ुकोव के लिए बड़ा आसाब शिकन था। इराक ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA के मुमकिना अंदाजों के बरक्स 3 गुना ज्यादा फुर्ती से कुवैत को पामाल किया था। कुवैत पर हमले के बाद DIA ने सद्दाम की 10 लाख फौज, जिसे ईरान के खिलाफ जंग का 8 साल तजुर्बा हासिल था, और उसके आलात हर वो जरब को पेश नजर रखकर मंसूबाबंदी की थी। लेकिन CIA की इस रिपोर्ट ने जो मोसाद की मुआवनत से तैयार की गई थी, अमरीकनों को बताया कि DIA के मुमकिन अंदाजों के बरक्स इराक के पास 1000 टैंक, 2000 बख्तर बंदगाड़ियां और 250 लड़ाका तैयारे इस तादाद से ज्यादा है जो अमरीकनों को बताई गई हैं। इसी महारत और ताकत के साथ इराकी सऊदी सरहदों की तरफ बढ़ रहा है। सद्दाम की तरफ से मुसलसल खामोशी और महज नुमाइश को इत्तेहादियों ने ताईद गैबी जाना था। जनरल शुवाज़ुकोव के लिए सबसे अहम मसला ये था कि 24वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन को इसके 216 MIA टैंकों समेत किस तरह मैदान कारजार में उतारे। डीजल शील्ड के मुताबिक 120 दिनों में तमाम सामान हर्ब ज़रब
मुकर्ररा मकामात तक पहुंचाना था, लेकिन बाद में नेवी ने यह मियाद घटाकर 95 यौम कर दी। उन इंतजार के दिनों में उसने कंप्यूटर के छोटे नक्शे वापस लेकर तमाम टैंकों को नए नक्शे फराहम किए थे। एयरफोर्स से मजीद मदद तलब की गई। A-10 क्लोजअप तैयारों के अलावा मजीद मिसाइल तलब किए गए और सद्दाम हुसैन के स्किड मिसाइल से बचने के लिए पैट्रियट मिसाइल की बैटरियों का जाल बड़ी तेजी से बिछाया गया। इन अय्याम में अगर सद्दाम चाहता तो एक गोली फायर किए बगैर दहरान तक काबिज हो सकता था, और जनरल शुआज़ुकोव के पास इन दिनों इराक के इस हमले का सिर्फ एक ही जवाब होता, और वो था पसपाई। जनरल शुआज़ुकोव को अभी तक अपनी मेडिकल यूनिट्स का भी इंतजार था। उसे सिर्फ धोखे की चाल चलना थी, जो वो कामयाबी से चलता रहा, और मर्दे आहन सद्दाम हुसैन बड़ी आसानी से शिकार होता गया। पेंटागन की तरफ से फौजों की रवानगी के ऐलानात का तांता बंधा रहा, जबकि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स थी, और इन ऐलानात की हैसियत सिर्फ कागजी थी। सदर सद्दाम हुसैन की इंटेलिजेंस का सबसे अहम जरिया मालूमात CNN था, और जनरल शुआज़ुकोव ने इस बात का खुसूसी एहतमाम कर रखा था कि टीवी का अमला हर चंद मिनट के बाद उतरने वाली ट्रांसपोर्ट तस्वीर बाकायदगी से दिखाता रहे। पेंटागन का ट्रांसपोर्ट अमला इस हंगामी सूरत हाल से निमटने में शदीद दुश्वारी महसूस कर रहा था, जो जनरल शुआज़ुकोव ने उन पर डाल दी थी। लाखों फौजियों को इसके सामान समेत अमेरिका से सऊदी अरब पहुंचाना एक अजाब शिकन काम था। अमेरिकनों ने इससे पहले दूसरी जंग अजीम में नारमंडी में ऐसा ऑपरेशन किया था, लेकिन ये तजुर्बा इससे कई गुना ज्यादा कुव्वत और इस्तेदाद का मुतकाजी था। कंप्यूटरों के जरिए सारी दुनिया में बिखरे 485 CC-5C और 130 और C-141 तैयारों का सुराग लगाकर उन्हें एक जगह इकट्ठा करना ही आसान नहीं था। लेकिन अमेरिकन डट गए। आर्मी और नेवी के अफसरों ने ट्रैफिक के सिपाहियों की तरह रेलवे बोगियों और बंदरगाहों की गोदियों में खड़े होकर दिन रात काम किया। कई दफा ऐसा हुआ कि कार्गो तैयारे गलत मकामात पर उतर गए, तोपे कहीं और उनका एमोनेशन कहीं उतार दिया गया। लेकिन अगस्त के आखिर तक कार्गो तैयारों ने रोजाना 300 परवाजों का रिकॉर्ड कायम करते हुए 72,000 फौजी और 1 लाख टन सामान खलीज में पहुंचा दिया। नेवी के हालात इससे भी ज्यादा नाजुक थे। भारी साजो सामान की नकलो हमल के लिए दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल शुदा 96 विक्ट्री जहाजों से काम लिया गया। परेशान हाल नेवी के आला अफसरान अमेरिका भर में इस हमले की तलाश करते रहे, जो पुराने बॉयलरों को चलाने के तजुर्बे रखते हों। इन बोसीदा जहाजों के जरिए अमरीकनों ने बहरे ओक़यानूस उबूर करने का खतरनाक मरहला कामयाबी से तय किया। बाद अज खराबी बसियार 8 तेज रफ्तारी लिफ्ट जहाजों को काबिले इस्तेमाल बनाया गया और अवाइल सितंबर तक 24वां डिवीजन खलीज में पहुंच गया, तो शुआज़ुकोव के दम में दम आया। इस दरमियान वो मुसलसल इस खौफ का शिकार रहा कि कहीं सद्दाम हुसैन उस पर अचानक हमला न कर दे। लेकिन सारी दुनिया के जंगी मुबस्सिरीन ये समझने से कासिर रहे कि सद्दाम हुसैन ने अगर हमला नहीं करना था तो ये सारा खटराग फैलाने की जरूरत ही क्या थी। अमरीकी जर्नैल इस खौफ से कांप रहे थे कि जब उनके मुर्दा सिपाही अमरीका पहुंचना शुरू होंगे तो उनके कौमी मोराल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सद्दाम दावे करता रहा, लेकिन उसके दावों की हैसियत गीदड़ भपकियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। सद्दाम की जनरल शुआज़ुकोव को मुसलसल हैरत और खौफ में मुब्तला करने की पॉलिसी पर कामयाबी से अमल पैरा है। जनवरी के आगाज में उसने अपनी मायनाज रिपब्लिकन गार्ड्स की 1.5 लाख नफरी को जुनूबी इराक से लाकर इन हालात में सऊदी सरहदों पर बिठा दिया, जबकि उन्होंने अपनी जंगी मशकों में अभी तोप चलाने की मुकम्मल तरबियत भी हासिल नहीं की थी। लेकिन सद्दाम को सिर्फ ये इत्मीनान जरूर हासिल था कि ये लोग मोर्चे नहीं छोड़ेंगे और अपनी AK-47 तोपों से फायर करते रहेंगे। इनके पीछे मजबूत मैकेनाइज्ड और आर्म यूनिट्स और आखिर में रिपब्लिकन गार्ड्स तैनात थे। सद्दाम के जर्नैल इंतहाई जदीद और मजबूत सफबंदी कर रहे थे, लेकिन तारीख इस मरहले पर खामोश है कि आखिर किसके लिए। अमरीकी हैरान रह गए जब उसने कुवैत के साहिल के साथ इन्फेंट्री यूनिटों की जगह आर्म यूनिट्स तैनात कर दिए। इराक और सऊदी अरब के दरमियान गैर जानिबदार इलाके में बख्तर बंदस्तों ने पोजीशनें संभाल ली। वो लाइन जिस पर शुआज़ुकोव चारों तरफ से हावी होना चाहता था, खतरनाक हद तक तवील होती चली गई। साफ दिखाई दे रहा था कि अगर कोर नंबर 13 सामने से गुजरने में कामयाब हो जाए, तभी रिपब्लिकन गार्ड्स को घेरे में लिया जा सकेगा।
عراقی ایسی پوزیشن میں چلے گئے تھے کہ وہ جب بھی چاہتے کویت سے جوابی حملہ کر کے امریکنوں کے منصوبے پر پانی پھیر دیتے۔ شوازوکوف اس مرحلے پر واقعی گھبرا گیا تھا۔ اسے وسیع تر پھیلاؤ کے ساتھ ایڈوانس کرنا تھا تاکہ حملے کی صورت میں ریپبلکن گارڈز کو عراقی فوج سے کاٹ کر رکھ دے۔ ہنگامی بنیادوں پر پینٹاگون نے ایک مرتبہ پھر جنرل شوازوکوف کی درخواست پر جرمنی میں مقیم 7ویں کور کو خلیج میں پہنچانا شروع کر دیا۔ 30 اکتوبر کو جنرل پاول اور ڈک چینی نے امریکی صدر کو بتایا ڈیزرٹ شیل کا دوسرا مرحلہ یعنی نیا فوجی اجتماع 15 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ اگلی روز صدر بش، ہاروین بیکر، جنرل پاور، ڈک چینی، وائٹ اور اسکو کرافٹ پر مشتمل ٹیم نے ایک ہنگامی میٹنگ میں طویل بحث و مباحثے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صدام حسین پر ابھی تک امریکی فوجی دباؤ کا کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ جناب صدر، ہمیں اب دفاع سے نکل کر حملے کی پوزیشن میں آنا ہوگا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ امریکی صدر اس بات کو سمجھتا تھا کہ فوجوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ جنگ کا لازمی پیش خیمہ بن جائے گا، لیکن اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس اہم ترین خفیہ اجلاس میں اس امر سے اتفاق کیا گیا کہ بین الاقوامی کولیشن کے ممبران کو حکمت عملی میں کی گئی تبدیلی سے لازماً مطلع کیا جائے۔ یہ سوال اپنی جگہ غور طلب تھا کہ اس کا اندرون ملک رد عمل کیا ہوگا۔ 3 نومبر کو بیکر پھر ایک نازک مشن پر جا رہا تھا۔ امریکہ اب اقوام متحدہ سے ایک ایسے قرارداد پر مہر ثبت کرانا چاہتا تھا جس میں اس امر کی اجازت ہو کہ اگر صدام کویت سے غیر مشروط واپسی اختیار نہ کرے تو اس کے خلاف طاقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ بیکر سیدھا جدہ پہنچا جہاں پہلے مرحلے پر اسے اہم کامیابی ملی جب شاہ فہد نے بعد النخواستہ ہی صحیح اس منصوبے پر حکم صادر کر دیا۔ اس کی اگلی منزل ماسکو تھی جہاں ایک قباحت پہلے ہی سے درپیش تھی کہ گورباچوف نے اپنا ذاتی ایلچی پریماکوف جو پرانا عربی دان اور عراق کا زبردست حامی رہا تھا بغداد بھیج دیا تھا، جبکہ روسی وزیر خارجہ شیوڈ تانزے امریکی وزیر خارجہ بیکر کا حامی تھا۔ گورباچوف پریشان تھا کہ کس کا ساتھ دے اور کس کا نہ دے۔ اس مسئلے پر اس کی کابینہ واقعی 2 گروپوں میں بٹ گئی تھی، لیکن کامیابی بیکر کا مقدر بنی۔ گورباچوف نے بیکر کو ماسکو سے باہر اپنی قیام گاہ پر بلایا۔ وہ اب بھی امن کے امکانات کی بات پر امید تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ صدام کو اشتعال نہ دلایا جائے۔ اس نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا، لیکن اپنی 2 انگلیاں جوڑ کر یہ ضرور کہا کہ وقت آنے پر ہم اسی طرح اکٹھے ہو جائیں گے۔ شیوڈ تانزے نے البتہ کھل کر کہہ دیا، بعض دفعہ طاقت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بیکر یہ گرین سگنل دے کر واشنگٹن آ گیا۔ اکتوبر کے اواخر میں صدر بش نے خلیج میں اپنی فوجوں کی تعداد دگنا کرنے کا اعلان کر کے جنگ کے فیصلے پر مہر ثبت کر دی۔ امریکن UN کے سیکریٹری جنرل پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ صدام کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت کے بارے میں قرارداد کی توثیق کر دے۔ اس کی راہ میں صرف ایک ہی رکاوٹ تھی، وہ تھا روس کا ڈیڈ لائن کے لیے بڑھتا ہوا اصرار۔ روس نے 15 جنوری پر زور دیا اور اس کی بات مان لی گئی۔ 10 دسمبر کو صدر بش نے بی وائل مرغ کا سالانہ شکار کھیلا۔ نئے سال کی تقریب اس نے ہوسٹن میں منائی، پھر 12 دن کی رخصت پر کیمپ ڈیوڈ روانہ ہو گیا۔ سال نو کے آغاز تک اس کی خوش فہمی برقرار رہی۔ صدام کو آخری موقع دینے کے لیے اس نے پیشکش کی کہ وہ بیکر کو عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز کے ساتھ ملاقات کے لیے جنیوا بھیجے گا۔ دنیا میں امید کی نئی کرن پھوٹی، مصالحت کی قیاس آرائیاں جنم لینے لگیں۔ بش کو طارق عزیز پر اعتماد نہیں تھا۔ صدر جانتا تھا کہ اس کی حیثیت غلام سے زیادہ کچھ نہیں، اور وہ اتنی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا کہ بیکر اور اپنے درمیان ہونے والی کوئی ایسی گفتگو بھی صدام تک پہنچا سکے جس سے صدام کا موڈ خراب ہو جائے۔ صدر بش اپنا ایک ذاتی خط اس کے ذریعے صدام حسین تک پہنچانا چاہتا تھا، جو طارق عزیز نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ طارق عزیز نے خط وصول کرنے سے انکار کر کے صدر بش کو ایک سیاسی تحفہ دے دیا تھا۔ اب وہ کانگریس اور سینٹ میں اپنے مخالفین کو مطمئن کر سکتا تھا جو اس پر جنگی جنون کے الزامات لگا رہے تھے۔ 3 روز بعد کانگریس میں طاقت کے استعمال پر ووٹنگ ہوئی۔ سینٹ میں صرف 5 ووٹوں کے فرق سے اسے منظوری کا سگنل مل گیا۔ صدر صدام حسین اپنے مطالبات پر اڑا رہا۔ وہ جنرل پاول کے اس پیغام کو بھی نہ سمجھ پایا جس میں اس نے کہا تھا، اگر ہم لڑے تو فتح کے لیے لڑیں گے، خود کو تماشا نہیں بنائیں گے۔
اس کے ناقبت اندیش اور خوفزدہ مشیر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ بالآخر وہ منحوس گھڑی آ گئی جب بغداد کی فضائیں اتحادیوں کے طیاروں کی گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھیں۔ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم شروع ہو گیا۔ بالآخر یہی یہودی منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اپنے 4-5 شہریوں اور 5-7 مکانات کی قربانی دے کر موساد نے عالم اسلام کے آہنی ستون کو مسمار کروا دیا۔ آج موساد کے ہیڈ کوارٹر میں جشن مسرت برپا تھا۔ بریگیڈیئر شمیر نے فتح کا جام تجویز کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری فتوحات کا آغاز ہے۔ ہماری اگلی منزل ہے کہوتا ری ایکٹر، جس کے لیے ہمارے بھارتی دوست ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ را کے افسران کی خصوصی ٹیم اس جشن مسرت میں شمولیت کے لیے تل ابیب پہنچی تھی۔ امریش پوری اور بریگیڈیئر شمیر نے اپنے جام آپس میں ٹکرائے۔ اس کے ساتھ ہی را اور موساد نے اپنا حصہ اس فتح میں ڈالا اور شراب اپنے حلق میں انڈیلنے لگے۔ ان کے سامنے پاکستان کا نقشہ دیوار پر موجود تھا، جہاں کہوتا کے گرد سرخ دائرہ لگا کر ایک خاص مقام پر موساد کے چیف نے ایک چھوٹا سا تیر گاڑ دیا تھا۔ نیا چیلنج ان کے سامنے تھا، ایک مکروہ عزائم کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پھر وہ یہاں موجود تھے، ان لمحات میں جب پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی، جب پاکستانی سیاستدان اپنی ہر ممکن کوشش سے ملک کی سالمیت کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھے۔ تل ابیب کی اس بلڈنگ کے خوبصورت ہال میں موساد اور را کے شیطان ذہن اکٹھے ہو کر پاکستان کی اس سیاسی انارکی کو کیش کروانے کے گھناؤنے منصوبے بنا رہے تھے۔ کتاب یہاں مکمل ہوتی ہے۔ آپ کے سماعت فرمانے کا بے حد شکریہ۔